بے باک ہو گئے، پرواہ نہیں کرتے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہمارا مزاج اشارہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ اچھا دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ اور کس معاملے میں کہہ رہے ہو کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ کیا قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ کیا نزا کے عالم میں جو ہوگا دیکھا جائے گا؟ ہل بھی نہیں سکو گے۔ جب جنازہ لے کے جا رہے ہوگے تب دیکھا جائے گا؟ جب دنیا چھوٹ رہی ہوگی تب دیکھا جائے گا؟ جب بدن پر فالج کا ٹیک پڑے گا تب دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ ارے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ قبر میں آگ لگے گی تو کیا دیکھا جائے گا؟ قبر میں سانپ اور بچھو مسلط ہوں گے تو کیا دیکھا جائے گا؟ جس حسن کو دنیا بھر میں پھیلاتی رہتی ہے بے پردگی کے ساتھ، اسی حسین اور جمیل چہرے کے اوپر اگر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے گئے تو دیکھا جائے گا؟ جس جوانی پر ناز کرتے ہو یہی جوانی اگر کسی اللہ نہ کرے موذی بیماری کی نظر کر دی گئی تو کیا دیکھا جائے گا؟ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ ڈھل جائے گی یہ جوانی جس میں تجھ کو ناز ہے، تو بجا لے چاہے جتنا، 4 دن کا ساز ہے۔ کیا دیکھا جائے گا؟ نماز قضا کرے گا سمجھائے تو کہتے دیکھا جائے گا۔ فرشتہ تھوڑے ماریں گے تو دیکھا جائے گا؟ جب پل صراط پر چلے گا تو پتہ چلے گا کہ دیکھا جائے گا۔ جب ایک کنارے پر کھڑا دیکھ رہا ہوگا کہ لوگ کٹ کر کے پل صراط سے جہنم میں گر رہے ہیں، آپ سوچو تو صحیح اس وقت کس طرح پل صراط پر ہم قدم رکھیں گے؟ کبھی تصور کیا ہے پل صراط کا؟ دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ آپ تصور کرو کہ ہم پل صراط کے کنارے کھڑے، واللہ تصور کرے ہم پل صراط کے کنارے کھڑے، اب میری باری آنے والی ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کٹ کر گر رہے ہیں، لوگ گر رہے ہیں، آکڑا اٹھا پکڑ کے گرا دیا، جہنم کا انگارہ اٹھا گرا دیا، وہ چیخ و پکار مچی ہوئی ہے، لوگ جہنم کی گہرائی میں گرتے چلے جا رہے ہیں، چیخ و پکار مچی، لوگ گرتے ہی چلے جا رہے ہیں جہنم کے اندر۔ اب مجھے میرے سارے معاملات یاد آ رہے ہیں، ابھی میری باری نہیں آئی ہے گزرنے کی، اب مجھے یاد آ رہا ہے میں نے کیا تھا۔ میں کیسے گزروں گا پل صراط سے؟ میں کیسے گزروں گا پل صراط سے؟ میں اگر کٹ کے گر گیا تو کیا بنے گا؟ میں بولتا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھا جائے گا؟ ہزاروں سالوں میں جا کر تو کوئی جہنم کی تہ میں پہنچے گا، اتنا گہرا گڑا ہے، دیکھا جائے گا؟ آکڑے پکڑ پکڑ کر گرا رہے ہوگے، کٹ کٹ کر گر رہا ہوگا، تلوار کی دھاڑ سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، جہنم پہ بنا ہوا پل صراط، اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل صراط، چیخو پکار کی آواز اور میرے اعمال، میں کہتا ہوں دیکھا جائے گا؟ میزان عمل پر دیکھا جائے گا؟ ادھر ادھر بھاگ رہے ہوگے، نیکی نہیں مل رہے ہوگے، نہ ماں بیٹے کو نیکی دے گی نہ بیٹا ماں کو نیکی دے گا، دیکھا جائے گا؟ 4 کاندھوں پر لاد کر قبر میں داب کر آ جائیں گے، اکیلے رہ جائیں گے، دیکھا جائے گا؟ 10 آدمی میں دیکھ نہیں سکتے، قبر میں کیا دیکھیں گے؟ دیکھا جائے گا؟ جہنم کی آگ آنکھوں میں بھر دی جائے گی، توبہ کیے بغیر مر گئے، اللہ ناراض اس کے ابھی روٹ گئے، خدا نہ کرتا ایمان برباد ہو گیا، دیکھا جائے گا؟ کبھی سوچا دیکھا جائے گا؟ بات کرتا ہے دیکھا جائے گا؟ کچھ نہیں دیکھا جائے گا، مر جائیں گے۔ مذاق سمجھا ہوا ہے اپنے جینے کو، مذاق بنایا ہوا ہے جینے کو۔ ارے مرنے کے لیے جیو، تم تو جینے کے لیے جی رہے ہو، مرنے کے لیے جیو، مت بھولو کہ مرنا ہے، خدا کی قسم مرنا ہے، میرے رب کی عزت کی قسم مرنا ہے، اور کبھی بھی مرنا ہے۔ سب رہ جائے گا، تو بولتے دیکھا جائے گا؟
کیا دیکھا جائے گا؟ ایک کمرے میں چوہا آ جائے تو نہیں دیکھا جاتا، قبر کا عذاب کس سے دیکھا جائے گا؟ ارے کس سے سہا جائے گا؟ نہیں بولے ایسی باتیں، کیوں بولتے ہو؟ کیوں بے باکی کرتے ہو؟ منع کرتے بے پردگی مت کرو، دیکھا جائے گا۔ اس طرح کی زندگی مت گزارو جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو، یہ تو دیکھا جائے گا، سب مت کرے۔ اللہ مجھے بھی سچی توبہ کی توفیق عطا کرے، اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا کرے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے، ابھی بھی انہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ خالق و مالک کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے بارش طلب کرنے کے لیے میدان میں آئے، دعا کی، خالق و مالک نے جواب دیا، یا موسیٰ ان فیکم عبدا قد حاربنی منذ 40 سنہ، اے موسیٰ تیری قوم کے اندر ایک ایسا فرد ہے جس نے 40 سال سے میری مخالفت میں گزاری ہے، اس کو نکالو تب بارش ملے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، یا من حارب اللہ منذ 40 سنہ اخرج، اے اللہ کی مخلوق میں سے وہ شخص جو 40 سال سے خالق کی نافرمانی میں ڈٹا ہوا ہے، یہاں سے نکل جاؤ، اللہ کی رحمت برس جائے۔ لیکن اتفاق سے کوئی نہیں نکلا، وہ شخص جو 40 سال اللہ کی مخالفت میں گزار چکا ہے۔ فالتفت یمنہ ویسرہ، دائیں بائیں دیکھتا ہے، کوئی نکلا ہی نہیں، سوچتا ہے یہ گناہ کرنے والا تو ہی ہے۔ وہاں کھڑے کھڑے خالق و مالک کے سامنے التجا کرتا ہے، یا ربی، میرے رب، میں ہی تیرا نافرمان ہوں جس نے 40 سال سے نافرمانی پہ اپنی زندگی کو لگا رکھا ہے۔ خالق و مالک 40 سال بھی تو نے پردہ ڈالے رکھا، آج مجھے ذلیل نہ کرنا۔ اے اللہ، میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، مجھے معاف فرما دے۔ فنزل المطر، بارش کا نزول ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام خالق و مالک سے سوال کرتے ہیں، یا رب من این المطر، بارش کہاں سے آئی؟ اس قوم سے نکلا تو کوئی بھی نہیں۔ خالق و مالک نے جواب دیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، جس شخص کی وجہ سے بارش روکی تھی، اب اس کی توبہ کی قبولیت کی وجہ سے ہی بارش دے رہا ہوں۔ قال رب ارنی، اے خالق و مالک، اس بندے کو دکھائیے جس کی وجہ سے تو نے بارش کو روکا اور اب بارش تو نے عطا کر دی۔ خالق و مالک نے جواب دیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، 40 سال تک تو میری نافرمانی کرتا رہا، میں نے اس وقت نہیں دکھایا، میں نے اس وقت اس کو ذلیل نہیں کیا، اب تو توبہ کر چکا ہے، میرا مقرب بن گیا ہے، اب میں تمہیں نہیں دکھاؤں گا۔ خالق و مالک تو ایک لمحے میں سچی توبہ کرنے والے کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتے۔